آج فلسطینیوں پر جو ظلم کیا جا رہا ہے، ہمارے بھائی بہنوں کو سر عام قتل کیا جا رہا ہے، ان بیچاروں پر بم گرائے جا رہے ہیں، پھول جیسے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مسجد اقصی میں نماز پڑھنے نہیں دیا جا رہا، تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان فلسطینیوں پر ظلم کرنے والے لوگ کون ہیں؟ یہ بات تو ہم بخوبی جانتے ہیں کہ ان پر ظلم کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں، سب سے پہلے یہودی، اس کے بعد عیسائی۔ اب یہودیوں اور عیسائیوں کے دو حقائق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ ان دو حقیقتوں میں سے پہلی حقیقت تو عام ہے جو ہر مسلمان جانتا ہے، لیکن دوسری حقیقت کے بارے میں ہر کوئی نہیں جانتا۔ 100 میں سے 99% لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں، اور یہ دونوں وہ حقائق ہے جو میں نے اپنی طرف سے نہیں نکالی، بلکہ یہ دونوں حقائق خود قرآن نے بیان کی ہے۔ اب وہ دو حقائق کون سے ہیں؟ سب سے پہلی حقیقت یہودی اور عیسائیوں کے بارے میں یہ ہے جو خود قرآن نے بیان کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصار، کہ اے ایمان والو، یہودی اور عیسائیوں کو اپنا دوست کبھی بھی نہ بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودی اور عیسائی کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں بن سکتے۔ یہ بات تو ہر مسلمان نے سنی ہوگی، لیکن اس جملے پر آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی مثال کے ذریعے اس جملے کو سمجھاتا ہوں کہ یہودی اور عیسائی کبھی بھی مسلمان کے دوست نہیں بن سکتے۔ اگر خدا نخواستہ وہ کسی مسلمان سے دوستی بھی کر لیتے ہیں تو وہ اپنا فائدہ اور مقصد پورا کرنے کے لیے دوستی کریں گے، اور جب ان کا مقصد پورا ہو جائے گا تو پھر اسی مسلمان کو یہ تباہ کر دیں گے جب بھی ان کو موقع مل جائے۔ اس بات کو ایک چھوٹی مثال سے سمجھو۔ جب پوری دنیا یہودیوں پر ظلم کر رہی تھی اور یہودی در بدر گھوم رہے تھے، کوئی ملک ان کو جگہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ عیسائیوں نے بھی یہودیوں کو اپنے ملک میں جگہ نہیں دی، تو یہ لوگ مسلمانوں کے پاس فلسطین میں آئے، تو مسلمانوں نے ان کے ساتھ ہمدردی کی، ان کو اپنے ملک میں جگہ دیا، یہاں تک کہ تو کچھ مسلمانوں نے اپنے گھروں میں جگہ دے دیا۔ تو کچھ عرصہ گزرا، یہاں یہودی آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اب یہودیوں نے ایک ایسی چال چلی کہ مسلمان آج تک پچھتا رہے ہیں۔ انہوں نے کیا چال چلی؟ یہودیوں نے مسجد اقصی کے آس پاس جتنے زمینیں تھی ان کو خریدنا شروع کر دیا۔ اب ہمارے ذہنوں میں ایک سوال آئے گا، کیا مسلمانوں کو اس وقت پتہ نہیں تھا کہ یہ مسجد اقصی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ ان مسلمانوں کو پتہ تھا کہ یہ لوگ مسجد اقصی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بات آپ نے سنی ہوگی نا کہ لالچ بری بلا ہے۔ یہودیوں نے کیا کیا کہ اگر ایک زمین 1 لاکھ روپے کی تھی تو یہودیوں نے 2 لاکھ روپے دے کر وہ زمینیں خرید لی۔ اس طرح زمین خریدتے گئے تو اس طرح کے لالچ دے کر یہودیوں نے زمین خریدنا شروع کر دی، اور فلسطینی بیچارے اسی لالچ میں آ کر اپنی زمینوں کو بیچنا شروع کر دیا۔ تو جب یہودیوں کا مقصد پورا ہو گیا، وہ لوگ مضبوط ہو گئے، تو انہوں نے اب مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا، مسلمانوں کو فلسطین سے نکالنا شروع کر دیا۔ یہ ایک مثال سننے کے بعد آپ کو اس جملے کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہودی اور عیسائی کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں بن سکتے۔ اب عیسائیوں کی مثال لے لیں کہ افغانستان پر حملہ کرنے والے کون تھے؟ کیا ہندو تھے، چینی تھے یا مسلمان تھے؟ نہ، افغانستان پر حملہ کرنے والے یہی عیسائی تھے۔ عیسائیوں سے مراد امریکہ والے تھے۔ عراق کی مثال لے لیں، عراق پر حملہ کرنے والے کون تھے؟ یہی عیسائی تھے، امریکہ۔ اچھا، اس طرح ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جو پاکستان کے ساتھ لگتا ہے ہندوستان، اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ان پر حملہ کرنے والے کون تھے؟ کیا مسلمان تھے یا افغانی تھے یا ایرانی تھے یا عراقی تھے؟ کون تھے ان پر حملہ کرنے والے؟ ان پر حملہ کرنے والے برطانیہ تھے۔ برطانیہ والے کون ہیں؟ عیسائی ہیں۔ تو خیر،
ان دو مثالوں سے آپ کو اس جملے کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہودی اور عیسائی کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں بن سکتے۔ یہ تو پہلی حقیقت تھی جو ہر بندہ جانتا ہے۔ اب دوسری حقیقت کیا ہے جو ہر بندہ نہیں جانتا، بلکہ 100 میں سے 99% لوگ اس حقیقت کے بارے میں نہیں جانتے۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا، عیسائی اور یہودی یہ آپس میں اتنا نفرت کرتے ہیں، اتنا نفرت کرتے ہیں، مذہب کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، عقیدے کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ اب نفرت کس طرح کرتے ہیں یہ قرآن آپ کو خود بتاتا ہے۔ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی عیسائیوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگوں کا کوئی مذہب نہیں، کوئی بنیاد نہیں، کوئی اصل نہیں، تم لوگ جھوٹے ہو، اپنی طرف سے دین بنا دیا ہے۔ اور آگے سے عیسائی یہودیوں سے کیا کہتے ہیں؟ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، عیسائی یہودیوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگ جھوٹے ہو، تمہارا کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، تم نے اپنی طرف سے دین بنا دیا ہے۔ اب دیکھو مذہب کے اعتبار سے ایک دوسرے سے کتنا نفرت کرتے ہیں، اور عقیدے میں یہ لوگ ایک دوسرے سے اتنی نفرت کرتے ہیں، اتنی نفرت کرتے ہیں کہ عیسائیوں کا ایک عقیدہ ہے، وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور بعض عیسائی لوگ خود اللہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، اور بعض عیسائی لوگ تثلیث کے قائل ہیں، یعنی 3 میں ایک خدا ہے۔ اب یہودیوں کا عقیدہ سنیں، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہودی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام تو حلال کا بیٹا ہی نہیں ہے، وہ تو یوسف بن نجار ایک ترخان تھا، اس نے بی بی مریم سے زنا کیا، اس زنا کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ اب آپ لوگ مجھے خود بتائیں کہ یہ لوگ آپس میں کتنا بغض رکھتے ہیں۔ اچھا، پھر یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا، انہوں نے اپنی پوری قوت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھیر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل ایک حواری کو دے دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور جب یہودی اندر گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے اس حواری کو پکڑا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اس حواری کو دے دی تھی، تو ان یہودیوں نے اس حواری کو قتل کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آسمانوں پہ جا چکے تھے۔ قرآن خود کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، ان یہودیوں نے نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ پھانسی دی، ہم نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اب دیکھو نا، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش تو کی نا، یعنی اتنی بڑی دشمنی کے بعد آج وہ ایک ہیں۔ اندازہ کرے عقیدے میں ایک دوسرے کے کتنے بڑے دشمن ہیں، مذہب کے اعتبار سے ایک دوسرے کے کتنے بڑے دشمن ہیں، لیکن مسلمانوں کی دشمنی میں دونوں ایک ہیں۔ بس ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اسی میں رہ گئے ہیں۔ افسوس ہے کہ یہ امت صرف روایات میں کھو گئی، یا تو آپس میں لڑنے میں گزاری، یا نئے نئے روز ایک چیز بنائی، سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے نا، کہہ دو تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آدمی کیا کہہ سکتا ہے؟